آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ حیرت انگیز چیزیں بتاؤں گا جو ہمیشہ غریب لوگ اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور امیر لوگ کبھی بھی نہیں کرتے۔ یہ بڑا فرق ہے کہ ایسی کون سی عادتیں ہیں جو امیر لوگوں میں نہیں ہیں اور غریب لوگوں میں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کون سے کام ہیں جنہیں کرنے سے انسان غریب ہو سکتا ہے۔ اب یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ دنیا میں کیوں کچھ لوگ امیر سے امیر ہوتے جاتے ہیں اور کچھ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں، اور وہ کون کون سے کام ہیں جو امیر لوگ اپنی زندگی میں روزانہ کرتے ہیں؟ کیا غریب لوگ سست ہوتے ہیں یا محنت کم کرتے ہیں، یا پھر غریب اور امیر لوگوں کے سوچنے کے انداز میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ وہ کون سی ہیبٹس ہیں، عادتیں ہیں جو انسان کو امیر بنا دیتی ہیں یا پھر اسی جگہ پہ رہنے پہ مجبور کر دیتی ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں سوال اٹھتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو آپ کے لیے بڑی اہم ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو چند چیزیں بتانے والا ہوں، اس کے بعد آپ کو ان تمام سوالات کا ضرور جواب مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی سچویشن کو کبھی اینالائز کریں کہ آپ اگر متوسط طبقے سے ہیں تو وہ کون سے فیصلے ہیں یا عادتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ وہیں تک ہیں یا ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اگر بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری اس ویڈیو کا مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے یا ڈس ہارٹ کرنا نہیں ہے، میں دل نہیں توڑ رہا، بلکہ آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنی کون سی عادتوں کو بدل کے اپنی حالت یا حالات کو بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اور لوگوں کو دیکھ کر انسان سیکھتا ہے۔ مثلا نمبر 1، غریب لوگ جو ہے یا متوسط طبقے کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ایک عجیب عادت ہے، میں حالانکہ خود ٹی وی کا آدمی ہوں، ٹی وی پہ کام کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، لوور کلاس یا اپر مڈل کلاس ہے، وہ بہت زیادہ ٹیلی ویژن کے آگے ٹائم لگاتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ وہ بہت سا وقت ٹی وی دیکھنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اپنا وہ وقت جس میں وہ کوئی بہتر کام کر سکتے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ وقت وہ ٹی وی کے سامنے ایک کے بعد دوسرا شو، اس کے بعد تیسرا ڈرامہ وہ دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ ان کے پاس ہر خبر ہوتی ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے، کہاں دھماکہ ہوا، کہاں موٹر سائیکل گر گئی، یا پھر کون سے ڈرامے کی نئی قسط وہ کب آنی ہے اور کبھی مس نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس طرح ایک کے بعد ایک شو دیکھتے ہوئے غریب لوگ یا متوسط طبقے کے لوگ بہت سا وقت اپنے حالات بہتر کرنے کی بجائے ٹی وی کے آگے گزار دیتے ہیں، اور یہ آپ کو بتاؤں یہ ان کی ترقی میں ایک بڑی میجر رکاوٹ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی پریشانیوں سے کٹ جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ٹی وی کی صورت میں ان کی لائف میں کچھ انجوائمنٹ آ گئی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ وقتی طور پہ تو اپنی پریشانی سے الگ ہوتے ہیں، لیکن بعد میں وہ پریشانی ویسے ہی ان کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس طرح ان کی زندگی جس حالات میں گزر رہی ہوتی ہے وہ ویسے ہی گزرتی جاتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اب اس میں ایک اور بات ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں سیلیبریٹیز کو ٹیلی ویژن کے اوپر بہت زیادہ کہ جی فلاں سیلیبریٹی کیا کر رہا ہے، وہ کون سی گاڑی چلا رہا ہے، اس کی شادی کس سے ہوئی، شادی پہ کون کون لوگ آئے، لیکن جو وہ سیلیبریٹی ہے نا وہ نہیں دیکھ رہے اس کو خود، اور وہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہے، اور یہی ایک بڑا میجر فرق ہوتا ہے۔ آپ اس ٹائم کو اپنے پڑھائی کے لیے لگائیں، تعلیم حاصل کرنے میں لگائیں، کوئی ایکسٹرا ہنر سیکھنے میں لگائیں، کوئی ایسے لوگوں میں لگائیں جو آپ سے زیادہ سکسیسفل ہوں تو ان سے آپ کو نئے آئیڈیاز ملتے ہیں، نئی اوپننگز ملتی ہیں، کجا اس کا کہ ہم اسی کمفرٹ زون میں انہی رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہیں یا انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم وہاں پہ گپے مارتے رہیں۔ نمبر 2، جو ایوریج لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، اور یہ ان ہیلدی فوڈ ہے۔ اب یہ کھاتے ہیں جس کو ہم لوگ جنک فوڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہیلتھ میں نے دیکھا ہے عام طور پہ لوگوں کے لیے کبھی اتنی اہم نہیں ہوتی ہے، ان کی دلچسپی نہیں ہوتی کہ وہ جو خوراک کھا رہے ہیں وہ ان کی صحت کے لیے کتنی اچھی اور کتنی بری ہے، اور یہ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ ایک ہیلدی میل ہوتا کیا ہے، اس سے ان کی صحت پہ کیا اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس طرح جو خوراک کھاتے ہیں اس سے ان کی صحت پہ پازیٹیو کی جگہ نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ ڈائبٹیز ہو، شوگر ہو، فیٹس ہو، کولیسٹرول ہو، اپنی خوراک میں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ساتھ ہی وہ اپنی روٹین لائف میں کوئی ورزش بھی نہیں کرتے، واک بھی نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ان کی زندگی مینٹلی، پروفیشنلی اور ایموشنلی وہ کنجسٹ ہو کے رہ جاتی ہے، اور وہ ایفیشنسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب بہت زیادہ امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑا پرٹیکولر ہوتا ہے اپنے کھانے پہ، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کھانا گھر سے بن کے آ رہا ہوتا ہے کہ جی گھر کا کھانا کھانا ہے، اس میں سبزی ضرور ہوگی،
دال ضرور ہوگی، جس کو ہم اگر اپنے مہمانوں کو کہیں سبزی اور دال سرو کریں تو وہ نہ ہمارے گھر کھانا کھانے آئیں گے اور نہ ہمیں کو منظور ہے کہ ہم صرف ان کو یہی چیزیں سرو کریں کہ جی بڑی ہیلدی ہے، یہ جی اپنا روٹی جو ہے یہ آٹے کی نہیں ہے بلکہ چکی کے پسے ہوئے آٹے کی ہے. ہم نہیں پرواہ کرتے، لیکن ان چیزوں کا فرق پڑتا ہے. تیسرے نمبر پہ جو نیچے رہ جاتے ہیں لوگ، وہ ہمیشہ چیزیں ہوں اور کپڑے ان کو خریدتے ہیں جو کہ سیل میں آفر ہو رہی ہوتی ہیں. دراصل ہماری عادت ہے، ہم لوگ سیل میں ان چیزوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کہ اصل قیمت پہ نہیں خرید سکتے، تاکہ وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہم دوسروں کی طرح نظر آ سکیں جو کہ سٹیٹس میں ہم سے بڑے ہیں، ہم سے بہتر ہیں. اور اس چکر میں ہم اپنی سیونگز کو بہتر کام میں انویسٹ کرنے کی بجائے ہم اپنی شاپنگ کے اندر خرچ کر دیتے ہیں اور اس کا مالی طور پہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا اور سیونگز بھی ہماری ڈپلیٹ ہو جاتی ہیں، ختم ہوتی ہیں. اچھا، چوتھے نمبر پہ یعنی ہم لوگوں کو ینگ ایج میں آپ یاد دیکھیں کہ سونے کی بڑی عادت ہے اور رات کو دیر تک جاگنے، صبح دیر سے اٹھتے ہیں. ایک تو آغاز دن کا دیر سے ہوتا ہے، پھر باقی دن بھی سستی یا پھر میننگ لیس ایکٹیویٹی اس میں ضائع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے میں سے وہ اسٹوڈنٹس جو رات کو دیر تک جاتے ہیں، صبح کلاس میں لیٹ پہنچتے ہیں یا زیادہ تر ایبسنٹ ہوتے ہیں، یا پھر کلاس میں پہنچ بھی جائے تو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک وہ اسے ریٹین نہیں کر پاتے. ہوتا ہی ہے کہ وہ پہلے اسٹوڈنٹ لائف میں پہلے ہی پیچھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پروفیشنل لائف میں بھی ان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، لیکن بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کامیاب انسان بن سکے. بل گیٹس لے لیں، ایلون مسک لے لیں، وارن بفے لے لیں، آپ جتنے کامیاب لوگ ہیں ان کی جب آپ ڈیلی روٹین کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو صبح جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں. باٹم لائن سائنس آپ کو بتاتا ہوں، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. ایونچولی ہم سکسیس جو ہے پیسوں سے میجر کرتے ہیں کہ کتنا کمایا، کتنا بچایا، کتنا خرچ کیا. یہ ہماری ایک بیسک ایک یارڈ سٹک ہے یا فٹ رولر ہے جس سے ہم میجر کرتے ہیں. اگر آپ نے 12 بجے سو کے اٹھنا ہے اور آپ نے 1-2 گھنٹے لینے تیار ہو کے اور پھر آپ نے 3 بجے تک کام پہ جانا ہے، تو یقین کریں جو بینک کا ٹائم ہے اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا ٹائم ہے، اگر آپ اس میں صرف 2 گھنٹے دے رہے ہیں تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہو یا فائنینشیلی فائدہ ہو. تو صبح اٹھنا اور اپنے آپ کو بینک ٹائم تک فعال رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. اب 5 نمبر پہ ہم لوگوں کے سپورٹس میں بڑا ہمارا دھیان ہوتا ہے. نہ تو ہم پلیئرز ہوتے ہیں، نہ ہی پروفیشنل ایتھلیٹس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی گھنٹوں بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ ہم سپورٹس ہی دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ ایک طرح نمبر 1 پوائنٹ جو تھا میرا وہ اس سے لنک کرتا ہے ٹیلی ویژن ویونگ سے. میں آپ کو پہلے ہی سمجھا چکا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں ان کی عادت ہوتی ہے اپنا بہت سا وقت ٹی وی دیکھ کر ضائع کرتے ہیں. اب اس طرح سپورٹس کو دیکھنے سے اور کھلاڑیوں کی پرفارمنس سے بات کرنے سے ہوتا ہی ہے کہ ان لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے، ایک تو وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ خود کچھ کرنے کی بجائے ہر چیز کو دوسروں میں کرٹیکل ایک پوائنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے کیا غلط کیا. اب سپورٹس کریں لیکن وہ سپورٹ جو آپ کی صحت کو فائدہ دے رہی ہو، وہ واک جو آپ کو ورزش کروا رہی ہو، وہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن آپ اگر ویسے کبھی ویکینڈ پہ اگر آپ بیٹھ کے کوئی کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں یا کچھ کریں تو بڑا اچھا ہے، آپ ٹائم پاس کریں، سب کچھ کریں. لیکن اگر عادت آپ بنا لیتے ہیں کہ کوئی میچ میرے سے مس نہ ہو، کوئی پرفارمنس مس نہ ہو، وہ میں نے فیس بک پہ بتانا ہے کہ میں نے ایک دیکھی، اس پہ بابر اعظم نے یہ غلطی کر دی تو فلاں یہ نہ کرتا، اگر وہ بالر یہ نہ آیا ہوتا تو ہم میچ جیت جاتے. یہ ہوتا یو آر ایکچولی گیونگ یور ٹائم ٹو somebody else's پرفارمنس، جو آپ اپنی زندگی کو زیادہ انپٹ آپ اس کا لے سکتے تھے. چھٹے نمبر پہ اچھا یہ پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ہو سکتا ہے سننے میں آپ کو ذرا سا عجیب لگے لیکن پھر میں آپ اس پہ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ کتنی اہمیت کی بات ہے. اور یہ پوائنٹ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ امیروں کی نسبت نہاتے کم ہیں. یہ آپ کہہ لیں کہ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد نہاتے ہی نہیں کئی لوگ، یا جو لوور اینڈ پہ ہوتے ہیں. اور اس پوائنٹ کو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر جابس جو ہیں وہ سروس بیسڈ ہے، جن میں لوگوں کے ساتھ میل جول بہت ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو روزانہ نہاتے نہیں، اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں کرتے، ان کا اپنے کسٹمرز کے ساتھ ریلیشن کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. لوگ ان کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتے اور ان پہ اعتبار کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پرسنل اور پروفیشنل دونوں لائف جو ہے متاثر ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے اگر آپ کامیاب رہنا چاہتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں. روزانہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے نہائیں،
پھر صاف کپڑے پہنیں، نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور اپنے کام کا آغاز کریں، آپ ویسے ہی فریش رہیں گے اور سوشلی ایکسیپٹیبل رہیں گے۔ اچھا، پھر ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہے یا متوسط گھرانوں کے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمام چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے جی، یہ تو اوپر سے ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے 99% ڈیسیشنز اس کے اپنے کنٹرول میں ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے، اپنے اعمال کے، اپنے تعلقات کے، یہاں تک کہ اپنی صحت کے بھی ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کہ میں اگر سگریٹ ہی پیتا رہوں تو پھر میں کہوں کہ یار وہ ڈاکٹر کی دوائی اچھی نہیں، میرا کولیسٹرول بڑھی جا رہا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ان میں سے کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو مایوس ہوتے ہیں اور اس کا الزام دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ فلاں کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کسی نے ہمارے پر ٹونا کیا ہوا ہے، کسی نے تعویذ کیا ہوا ہے، جبکہ ہماری نسبت جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ سوچ بچار کرتے ہیں، اس کو ریزن آؤٹ کرتے ہیں، اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا اور کس کی غلطی سے ہوا، پھر اس غلطی کو جتنا ریکٹیفائی کر سکتے ہیں اتنا وہ ٹھیک بھی کر لیتے ہیں اور مستقبل میں اپنے فیصلے بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ ہم جیسے لوگوں کے پاس کوئی سیونگز نہیں ہوتی، جبکہ ہم سے جو بہتر لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی گروتھ کے لیے کچھ نہ کچھ رقم ضرور سیو کرتے ہیں، ایک عادت بناتے ہیں۔ آپ کی اگر انکم فرض کریں 25,000 بھی ہے تو آپ 200 روپیہ بھی اگر اس پہ سے سیو کرتے ہو تو ایک آپ کی عادت بن جاتی ہے ایک سیونگ کرنے کی۔ اگر ان کو اپنے کسی آگے پروجیکٹ کو بڑھانے کے لیے کوئی مشکل پیش آئے تو وہ وہاں پہ اپنی سیونگز کی رقم اس میں انویسٹ کر لیتے ہیں، اس پر منافع بھی کما لیتے ہیں، جس سے وہ مزید بہتر ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ہم جیسے لوگوں کے پاس کیونکہ کوئی سیونگز ہوتی ہی نہیں ہے تو ہم اپنی گروتھ پہ تو کچھ خرچ نہیں کر سکتے، نہ کوئی ہم ایسا شروع کرنے کا سوچ سکتے ہیں کہ جس سے ہماری معاشی حالات اور بہتر ہوں، بلکہ ہم صرف کہتے ہیں کہ جی بینک سانو لون نہیں دینا، فلاں بندہ اتنے پیسے دے دے تو میں یہ کر لوں۔ لیکن اگر آپ پہ کوئی مشکل وقت پڑ جائے تو اس کا سامنا کرنے کے لیے بھی تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ خدا نہ خواستہ گھر میں کسی کو کووڈ ہو جائے تو اب اس کا ایک خرچ ہے، اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے، اور اس کے پاس پھر اب گھر گاڑی یا زیور میں سے کچھ ہو تو وہ بیچ کر ہمیں گزارا کرنا پڑتا ہے، تو یہ تو ہمیں مزید اور نیچے کر دیتا ہے، یہ ہمیں بہتر تو نہیں کر سکتا۔ 9ویں نمبر پہ ہمارے جو کریڈٹ کارڈ ہیں یا لون ہیں وہ فضول کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا سادہ سا اصول یہ ہے کہ اگر آپ قرض لے کے کسی ایسے کام میں نہیں لگاتے جو کہ اس قرض کی رقم سے زیادہ آپ کو آمدن دے سکے تو ایسا قرض نہیں لینا چاہیے۔ انسان کو کریڈٹ کارڈز یا لونز کا استعمال صرف انویسٹمنٹ کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ ٹی وی، فریج، موبائل جیسی چیزوں کو خرچ کرنا، ان کے لیے قرض لینا یا کریڈٹ کارڈز استعمال کرنا، یہ شاید اتنی عقل کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اپنے موبائل کے لیے ایسی صورت میں قرض لے سکتے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ آپ کے کاروبار میں کتنا ہیلپ کرتا ہے، کمیونیکیشن ہے۔ اس جیسے کوئی یوٹیوبر یا کوئی ویلاگر اگر موبائل خریدنے کے لیے قرض لیتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ نئے موبائل اس کو نئے ویڈیوز بنانے میں اور سوشل میڈیا پہ پروموٹ کرنے میں مدد کرے گا اور وہ اس سے پیسے کما سکتا ہے۔ لیکن ہر آدمی کو دوسرے کا دیکھ کر موبائل جو ہے ادھار نہیں لینا چاہیے موبائل فون خریدنے کے لیے۔ 10ویں نمبر پہ ہم جیسے لوگ چھوٹی عمر میں، یعنی ہمارے گھروں میں آپ نے دیکھا شادی کر کے ہم مزید بچے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے بچوں کی تعداد ہوتی بھی زیادہ ہے ہماری، جبکہ جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ دیر ویٹ کرتے ہیں اور جب سٹیبلائز ہوتے ہیں تو اس کے بعد شادی کرتے ہیں اور بچے بھی اتنے کر سکتے ہیں جن کی پرورش وہ بہتر کر سکے۔ آج کے دور میں صرف ایک بچہ پیدا کرنا، اس کی پرورش کرنا، وہ اچھا خاصا رقم لگتا ہے، بلکہ مجھے کسی ایک میرے بزرگ نے بتایا تھا کہ 7 من سونا گلے تو ایک بچہ پلے، یہ ایک کہاوت ہے۔ بہرحال اب ہم لوگوں کو شوق ہے، جلدی جلدی ہم شادیاں کرتے ہیں، ہوتا ہی ہے کہ خود اپنی لائف میں پوری طرح سے سیٹ نہیں ہوتے اور پھر ہمارے پہ لائف پارٹنر کی ذمہ داری پڑ جاتی ہے، اس کے بعد بچوں کی ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں، وہ پیمپر، دودھ اور یہ، اور پھر 2-3 بچے ہونے کا مطلب ہے کہ زیادہ ذمہ داریاں۔ اس طرح ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں، کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے، سیلف انجوائمنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ جبکہ جو سکسیسفل لوگ ہیں وہ اپنی پروفیشنل لائف میں سیٹ نہیں ہوتے نا تو وہ شادی نہیں کرتے۔ کم لوگ آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ نے خود سے کر دی، ان کو پتہ ہے کہ یار اس کے پاس، ہمارے پاس فیکٹری ہے، زمین ہے، یہ ہے، وہ بچے کی دیکھ بھال کے لیے ٹھیک ہے، لیکن وہ کم ہوتے ہیں اور وہ زیادہ بچے دھڑا دھڑ پیدا کرنے کا بھی ان کو شوق نہیں ہوتا، اس لیے ان کی ذمہ داریاں بھی کم ہوتی ہیں۔ اس طرح وہ اپنے بچوں کا مستقبل بہتر پلان کر سکتے۔ 11 نمبر پہ غریب لوگ اپنے ڈاکٹر کو ریگولر وزٹ نہیں کرتے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی بیماری ہو جائے تو مشکل
कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मिसाल के तौर पे किसी इंसान को खुदा न खास्ता कैंसर हो जाए, तो अगर आप समझे वो सक्सेसफुल आदमी है तो वो अपना चेकअप बड़ी बाकायदगी से करवाता है, क्योंकि उसे अपनी बीमारी की अर्ली स्टेज भी पता चल जाएगा और अपना इलाज मुकम्मल करवा के सेहतयाब भी हो जाएगा और बाकी की ज़िंदगी डॉक्टर के मशवरे के साथ बेहतर तौर पे गुजार सकेगा। लेकिन हमारे जैसे आदमी को खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी हो तो बाकायदगी के साथ हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो अपनी बीमारी का पता ही इतनी देर बाद चलता है कि उसकी स्टेज आगे निकल गई होती है। उसका इलाज या तो ना होता है, होने के बराबर है, या फिर इतना महंगा हो जाता है कि अफोर्ड नहीं हो सकता, फिर किसी न किसी तरह पैसों का इंतज़ाम भी हो जाए तो हालत इतनी पतली हो चुकी होती है कि उसके बाद के चांसेस उसको री अर्न करने के कम रह जाते हैं। 12वें नंबर पे हम जैसे लोगों के हाथों में पैसा आने से पहले खर्च हो जाता है। यानी मुझे अगर किसी ने कहा कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगा तो उससे पहले मैं 11,000 रुपया खर्च कर चुका हूँ, तो मसलन वो पैसा आने से पहले ही कर्ज लेके खर्च करना शुरू कर देते हैं, फिर उस कर्ज को उतारने में लगा देते हैं। कभी उस कर्ज को कामयाबी से उतार लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ये होता है कि एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा लेना पड़ता है, दूसरा उतारने के लिए तीसरा। उसकी लाइफ का ज़्यादा वक्त जो है कमेटियों के अंदर और ये कर्जे उतारने में और तनख्वाह से तनख्वाह पे निकल जाता है और लाइफ में इतनी मायूसी और स्ट्रगल हो जाता है कि कुछ बड़ा काम करने का इंसान सोचता ही नहीं। फिर एक और पॉइंट जो है कि हम जैसे लोग इसलिए भी नीचे रहते हैं क्योंकि उनके पास आसपास के लोग भी हमारे जैसे ही हैं ना, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे वो अपने से बड़े और बेहतर इंसानों को मिलें जो इंस्पायर करे हमें। इसलिए हमारी सोच जो है वो ज़रा महदूद होना शुरू हो जाती है। किसी भी इंसान की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि इसके पास पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हों जो इसको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और अपने आप से बेहतर लोगों से ही मिलती है, ना कि अपने जैसे और अपने से कमतर लोगों से। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम जैसे लोग जो है वो आइडियाज़ और पोटेंशियल को फॉलो नहीं करते, अपने आइडिया को, अपने पोटेंशियल को, कि इंसान के वालिदैन कौन है, वो खुद कहाँ पैदा हुआ है, या सोसाइटी इसके साथ क्या सलूक करती है, इस पर तो इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन इंसान के कंट्रोल में है कि अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए और अपने मकासद को हासिल करने के लिए दिन में कितने घंटे मेहनत करता है। और हर एक इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। ये दुनिया में कोई हमसे ज़्यादा अमीर नहीं होता, बड़े से बड़ा आदमी, चाहे जेफ बेजोस हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, उनके पास भी 24 घंटे है। इसे फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि हम अपने काम को कितना वक्त देते हैं, उसके ऊपर कितना टाइम लगाते हैं। हर साल कारोबार तो बहुत शुरू होते हैं, कामयाब चंद एक होते हैं। 10 में से 9 बिजनेस शुरू होने से पहले ही 3 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कितने बिजनेस ऐसे हैं जो कभी शुरू ही नहीं होते? ये वो बिजनेस है जो कि हर आदमी सोचता ज़रूर है, गौर करता है, लेकिन उसको शुरू करने की हिम्मत ही नहीं होती। इसलिए अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उस पर ज़रूर काम करें, बार बार उसको लॉन्च करें, उसमें अपनी जान लगा दें, तभी आपको उसमें अपनी कामयाबी होगी। अब ये आखिरी एक बात बता रहा हूँ, लेकिन सबसे अहम बात है कि हम जैसे लोग जो है वो ये सोचते हैं कि जी आसपास के लोगों को इसकी तरक्की में हमारी मदद करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। ये तमाम दुनिया आपके आसपास के लोग, और ये आपके मकरूज़ नहीं है, ना ही आपके मुलाजिमीन है कि वो सब कुछ वो वैसे ही करें जैसा आप चाहते हैं। यदि अगर मैं ये फ़ोन बेच रहा हूँ तो हर आदमी अब जब मेरे से ही आके फ़ोन खरीदे, नहीं। इसे ऐसा सोचना छोड़ना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ के ज़िम्मेदार अब आप खुद हैं। इसके लिए दूसरों की तरफ देखना छोड़ दें, खुद आगे बढ़ना सीखें। जब एक बच्चा चलना सीखता है ना, तो उसके वालिदैन और आसपास के लोग उसको उंगली पकड़ के चलना तो सिखाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि तमाम ज़िंदगी आपने वही उंगली पकड़ के चलना है। इसलिए अपनी लाइफ में आपने जो कुछ करना है वो खुद करना है। कोई भी हर वक्त आपकी मदद करने नहीं आएगा। जब इंसान बड़ा हो रहा होता है तो हर एक यही सोचता है कि वो एक कामयाब इंसान बनेगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो ज़िंदगी की हकीकतें जो है वो सामने आना शुरू हो जाती हैं, और उस वक्त वही इंसान कामयाब होता है जो सीखने का अमल जारी रखता है, बेहतर फैसले करने का अमल जारी रखता है, अपनी गलतियों की इस्लाह करने का अमल जारी रखता है। और फिर एक वक्त आता है कि आप उस रास्ते पे आ जाते हैं जो कि कामयाबी का रास्ता होता है, जहाँ आपको और ऐसे इंसान मिलना शुरू हो जाते हैं जो आपकी तरह के होते हैं। आप उनको सपोर्ट करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, और इसी तरह कामयाब से कामयाब तर होना शुरू होते हैं। याद रखें, जिन हालात में आप पैदा होते हैं इसमें तो आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आप इसके ज़रूर ज़िम्मेदार हैं कि आपने अपनी लाइफ कैसी गुजारी और कैसे ख़त्म की। ये तो काफ़ी हद तक आपके अपने इख्तियार में। इंसान को एक ज़िंदगी मिलती है, जान लगा कर इसे मेहनत करें, जितनी कोशिश हो सकती है कोशिश करें, और कंसिस्टेंसी से करने की कोशिश करें। कामयाबी इंशाल्लाह आपका मुकद्दर होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।